السلام علیکم خواتین و حضرات اور وہ تمام لوگ جو حاضرین ہیں، جو غیر حاضرین ہیں اور جو ناظرین ہیں، ان سب کو عائشہ جہانزیب کی طرف سے خوش آمدید پروگرام ایک ذرا سوچنے دو میں۔ اچھا، یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے، لیکن جب پروگرام کے لیے میں نکل رہی تھی گھر سے تو میں سوچ رہی تھی کہ آج کا موضوع سخن ہے تخلیقی صلاحیت۔ کیا ہے تخلیقی صلاحیت اور میں کیا بات کروں گی؟ بہت سوچا، مغز ماری کی، ذہن کے گھوڑے ادھر بھی دوڑائے لیکن کوئی جواب ذہن کے کسی گوشے سے نہ آیا۔ پھر ایک خیال آیا کہ بھائی تخلیق تو خدائی صفت ہے، اور وہ بھی انسان تھے جنہوں نے اہرام مصر تخلیق کیے، جنہوں نے بجلی کی ایجاد کی۔ اپنے چاروں طرف ذرا نظر دوڑائے، یہ کیمرے، مائکروفون، آئی فون، پہیا، پرنٹنگ پریس، یعنی ہر چیز جو آپ کے ارد گرد ہے، اور آج کل کی سب سے بڑی نعمت اور مصیبت انٹرنیٹ، یہ بھی سب انسان ہی کی ایجاد ہے۔ اور اگر یہ سب انسانی ذہن کی ایجاد ہے تو یقیناً تخلیقی صلاحیت ہوگی۔ تو پھر بیک ٹو اسکوائر ون کہ تخلیقی صلاحیت کیا ہے؟ کیا یہ ایک قدرتی عطا ہے جو کچھ خاص لوگوں کو دی گئی ہے؟ آنکھوں کے رنگ کی طرح، خوبصورت بالوں کی طرح، قد و قامت کی طرح، جسامت کی طرح؟ کیا آپ کچھ تخلیق کر سکتے ہیں؟ یہ تمام سوال، یہ مراحل سے گزرنے کے بعد بھی میرے پاس میرے سوالوں کے کوئی جواب نہ نکلے، اور سوال وہیں کا وہیں رہا کہ اس پروگرام کو آخر کریٹو کیسے بنایا جائے۔ تو پھر ایک شخص کا نام ذہن میں ابھرا جس کا کام چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ اس کے پاس تخلیقی صلاحیت ہے۔ وہ خود بھی دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے پاس تخلیقی صلاحیت ہے، کیونکہ ہر کوئی نہ تو ایڈیسن ہو سکتا ہے، نہ مارکونی ہو سکتا ہے، نہ ایلون مسک ہو سکتا ہے، نہ گراہم بیل ہو سکتا ہے۔ تو پھر تخلیقی صلاحیت کیا ہے؟ بچوں کو کیسے سکھائی جائے؟ اس کو اجاگر کیسے کیا جائے؟ کیا اسے ایکوائر کر سکتے ہیں؟ Let's hear it from the man himself, عدیل ہاشمی۔ السلام علیکم اور عائشہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اتنا اچھا تعارف آپ نے کیا، اتنی تخلیق کی صلاحیت دکھائی آپ نے، یہ کیسے سیکھی یہ اب دیکھیں کچھ پرچیاں ہیں جو شاید ادھر ادھر ہیں میرے پاس۔ اللہ اکبر۔ اچھا، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کی اپنے بارے میں کیا رائے ہے کہ کیا آپ میں کسی بھی شعبے میں کوئی تخلیقی صلاحیت ہے؟ بھائی تخلیقی صلاحیت ہے تو میں شاید اس مقام پر ہوں تھوڑی بات۔ وہ کیا مقام ہے؟ وہ میں تلاش کر رہا ہوں کہ وہ کیا مقام ہے جہاں میں۔ دیکھیں ضروری نہیں کہ وہاں ہو، کہیں وہاں بھی ہو سکتا ہے۔ تو کیا ہے؟ I think I'm very creative، میں بہت اچھے بہانے بنا لیتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس سے کوئی بہتر شعبے میں کوئی تخلیقی صلاحیت آپ کی؟ بھائی میں نے ایک کامیڈی پروگرام ہوسٹ کیا ہے، اس میں کافی کامیڈی بہت مشکل کام ہے اور آپ سے بہتر یہ کوئی نہیں جانتا، تو جملے کس لیتی ہوں میں ہلکے پھلکے۔ وہ بھی بہانے بازی ہی ہے نا تقریباً۔ باتیں بنانے کے علاوہ بھی کچھ بناتی ہیں؟ ہاں، کھانا اچھا بنا لیتی ہوں بہت، اور ویری گڈ۔ انسان بھی اچھے بنا لیتی ہوں میں۔ ان کے بچوں سے ملا ہوں میں، بالکل یہ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ اور ابھی جو تعلیم پڑھی تھی نا وہ کھانا بنانے پہ، وہ صرف مردوں کی طرف سے پڑھی تھی۔ کیوں؟ خواتین کو، بھائی خواتین تو زیادہ اپریشیٹو ہیں۔ تعلیم نہیں بجائی انہوں نے، یہ اب بجی تعلیم وہاں سے۔ آپ نا بیچ میں خواتین کو کچھ نہ کہیں پلیز۔ میں بیچ میں نہیں، میں کہیں، میں سائڈ پہ بھی کچھ نہیں کرتا خواتین۔ خواتین و حضرات، یہ تخلیق کی صلاحیت جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ اس کو کچھ دیکھتے ہیں کھول کے کہ اس میں سے کیا نکلتا ہے۔ تو یہ تو بہت آسان ہے کہ واٹ از کریٹیوٹی؟ بھئی کیا چیز ہے جس کو ہم کہیں کہ ہاں یہ کریٹیو ہے؟ اس کی ہم اور آپ مل کر ایک تعریف طے کرتے ہیں، اس پہ اتفاق کرتے ہیں اور کہانی ختم۔ یہ کریٹیو ہے، یہ نہیں ہے، یہ ہے، ارے یہ تو بہت لمبی بحث ہے۔ نہیں تو یہ آسان ہے اس کو ڈیفائن کر دینا کہ کیا کریٹیو ہے اور کیا نہیں۔ ڈیفائن کرنا تو بہت آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے۔ تو پہلا کام تو ہے کہ ڈیفائن تو کرو کہ وہ کرنا کیا ہے۔ وہ منزل کا تعین تو ہو کہ ہاں کوہ ہمالیہ کو سر کرنا ہے، ہاں یہ فیصلہ تو بہت آسان ہے۔ اب سر کون کرے گا اس کو؟ اللہ اکبر۔
کریٹیوٹی کی ایک ڈیفینیشن یہ ہے کہ کوئی دو چیزوں کو یا دو سے زیادہ کو ایسے ملائیں کہ کوئی نئی چیز بن جائے. تو یہ تو آسان چیز ہے. آپ ایک بچے کو ایک خالی صفحہ دیں اور ایک قلم دیں, وہ ایسی لکیریں مار دے گا اس کے اوپر, تو یہ کریٹیوٹی ہو گئی. لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ کریٹیوٹی کیا ہے, سوال یہ ہے کہ کریٹیوٹی کہاں ہے. ارے واہ, وہ یہاں ہے, وہ یہاں ہے, یہاں ہے, یہاں ہے, یہاں ہے, یہاں ہے, وہ ہے کہاں پہ. اس کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سناؤں گا. مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے سب نے وہ کہانی کبھی نہ کبھی مختصراً سنی ہوگی, لیکن اس میں وہ گہرائی شاید تلاش نہ کی ہو جو میں نے آج بیان کرنی ہے. اور یہ دور ہے 300 قبل از مسیح کا, 250 to 300 BCE. ایک سلطنت ہے, اس کا نام ہے سیراکیوز, اور وہاں ایک بادشاہ ہے, اس کا نام ہے ہائرون the second. وہ جو بادشاہ ہے وہ بہت سے بادشاہوں کی طرح اس کے دربار میں خوش آمدی بھی ہیں اور وزیر بھی ہیں اور علم کیمیا کے ماہر بھی ہیں اور اس طرح کے لوگ بھی ہیں. اس کو نہ جانے کیا سوچتی ہے, وہ کہتا ہے کہ بھئی میرا جی چاہ رہا ہے کہ ایک اتنی بڑی ایک کشتی بنائی جائے جو دنیا کی بہت سب سے بڑا بحری جہاز ہو, جس میں بے شمار لوگ اور سامان تجارت اور یہ سب لے کر میں کہیں اور چلا جاؤں. تو کیا وہ ڈوبے گی یا نہیں؟ تو اس کے دربار میں دنیا کی تاریخ کا ایک عظیم ترین ریاضی دان بھی بیٹھا ہوا تھا, جس کو آپ جانتے ہیں اگر آپ نے 9ویں جماعت پاس کی ہے. اس کا نام تھا آرکمیڈیز, جس کو اردو میں ارشمیدس کہتے ہیں. تو ارشمیدس نے کہا کہ یار اگر بہت بڑی کشتی بنائی جائے تو وہ ڈوبے گی یا نہیں؟ تو بادشاہ نے اس کو یہ کام دیا کہ تم بتاؤ حساب لگا کر کہ وہ ڈوبے نا. اس نے ایسے ماتھا پکڑا اور ایسے کیا, اور کئی دن تک وہ سوچتا رہا کہ وہ ڈوبے گی نہیں ڈوبے گی, کس طرح کی ہو, ایسی ہو ویسی ہو. اور پھر کہانی آپ کو معلوم ہے, ایک دن وہ لیٹا ہوا تھا باتھ ٹب میں, غسل خانے میں غسل لے رہا تھا. تو بیٹھے بیٹھے اس کو نہ جانے کیوں کتنے دنوں کے بعد اسے خیال آیا, ارے ہاں یہ ہے اس مسئلے کا حل. اور روایت یہ ہے کہ وہ وہیں سے نکلا اور گلیوں میں گیا اور اس نے وہ نعرہ لگایا جو یونانی زبان میں یوریکا لفظ ہے. اور یوریکا سے کا مطلب ہے پا لیا, I found it. اور یہ لفظ اس عمل سے آج تک انگریزی میں بھی استعمال ہوتا ہے, اور آج تک مغرب میں جب کسی سائنسدان کو کوئی خیال آئے تو وہ بتاتا ہے I had a eureka moment. اور اس وقت اسے یہ خیال آیا کہ ہاں وہ جو بھی جسم ہو, وہ جب پانی میں جاتا ہے تو جتنا پانی وہ ڈسپلیس کرتا ہے اس کا وزن جو ہے وہ اس کے اپنے وزن سے اگر زیادہ ہو تو وہ چیز نہیں ڈوبے گی. تو اس نے ایک لا قائم کیا کہ یہ ہے اصول ڈوبنے کا یا نہ ڈوبنے کا. اس کی بنیاد پہ پتھر ڈوب جاتا ہے اور بحری جہاز نہیں ڈوبتا. اور کبھی کبھی شرم سے مرد بھی ڈوب جاتا ہے, خواتین کم ڈوبتی ہیں. ایک سیکنڈ, یہ تعصب کیوں بھائی؟ یہ میں نے بنایا قانون, ابھی یہ قانون حذف کیا جائے. ہم خواتین مطلب یہ اس نے قانون, اور یہ جو قانون اس نے دیا آج تک 21ویں صدی میں جو بحری جہاز چلتے ہیں وہ اسی قانون کی بنیاد پہ چلتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اس کو اتنے دن کیوں لگے اور غسل خانے میں اس کو لیٹے لیٹے پھر خیال کیوں آیا, بلکہ وہ سوال کا جواب کہاں سے اس کو آیا. وہ جو جگہ ہے, وہ جو بھی ہے, وہاں ہے کریٹیوٹی. اب تلاش کرتے ہیں کہ وہ جگہ کیا ہے. آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ بہت سارے ساتھی جو تخلیقی کام کرتے ہیں وہ عام طور سے دو باتیں کرتے ہیں کہ میں رات میں کام کرتا ہوں. کریٹیو لوگ جو ہیں وہ رات میں کام کرتے ہیں, خاموشی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. یہ ایک اور دلچسپ بات ہے, یہ بھی عام طور سے ویسے نوجوان کہتے ہیں, عدیل سر مجھے ہمیشہ کریٹیو آئیڈیا باتھ روم میں کیوں آتا ہے. یہ بھی ایک ہے. میں ان سے یہ کہتا ہوں جہاں تم وقت زیادہ لگاؤ گے وہیں آئے گا نا. کئی گھنٹے اگر تم ایک جگہ پر ہو تو وہیں خیال آئے گا نا. لیکن جگہ کا تعلق نہیں ہے کریٹیوٹی کے ساتھ, تعلق ایک اور ہے. آپ نے یہ بات سنی ہوگی, اور یہ بالکل غلط نہیں ہے کہ ہم لوگ جو ہیں عام انسان اپنی زندگی میں جو ذہن ہے اپنا 2%, 5% اتنا استعمال کرتے ہیں, 90% ہم اس کو استعمال نہیں کرتے. تو میرا سوال یہ ہے, ارے بھائی
اگر میرا دماغ 90% فالتو پڑا ہے تو مجھے اس کو استعمال کرنا ہے. وہ کون استعمال کر رہا ہے؟ کیونکہ مجھے یہ تو معلوم ہے کہ خرچ تو وہ ہو رہا ہے, خرچ ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں خرچ. ویئر از دیٹ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ 90% ہمارا ذہن وہ ہے جو لاشعور ہے, اٹ از دا سب کانشیس, اور 10% یا 5% جو ہے وہ شعور ہے, جو کانشیسنس ہے ہماری. اس کا بھی ہم ایک تجربہ کرتے ہیں. اب جو میں کہوں آپ سے, آپ نے وہ کرنا ہے. تیار ہیں؟ تیار ہوں. آپ بھی تیار ہیں؟ تجربہ کرتے ہیں آپ کے کانشیس مائنڈ کا. اپنا سیدھا ہاتھ جو ہے اس کو اٹھائیں, اب نیچے کر دیں. اب بایاں ہاتھ ایسے کریں, اب نیچے کر دیں. اب دونوں ایسے کر لیں, اب نیچے کر دیں. اب ایک اور کام کریں, صرف 5 سیکنڈ کے لیے دل کی دھڑکن روک لیں. پاسبل نہیں ہے. ارے آپ ہی کی دل کی ہے, آپ کے ذہن نے کنٹرول کی, کیوں نہیں رکتی وہ؟ اچھا ایک اور کام کریں, مجھے دیکھتے رہیں, آنکھیں بند کیے بغیر دیکھنا بند کر دیں. کان کھلے رکھیں, بغیر بند کیے میری آواز سننا بند کر دیں. پاسبل نہیں ہے. یہ جو بھی ہم نے کیا یہ بھی آپ کا ذہن ہی کر رہا تھا, لیکن آپ کے کنٹرول میں یہ ایکشنز نہیں ہیں جو میں نے بھی بتائے, اور کچھ ایکشنز کنٹرول میں تھے ہاتھوں ہاتھوں کے. تو جو کنٹرول میں تھے وہ تو کانشیس مائنڈ کر رہا ہے, اور بہت سارا کچھ ایسا ہے جو سب کانشیس مائنڈ کر رہا ہے آپ ہی کا, کنٹرول بھی آپ ہی کر رہے ہیں, لیکن گرفت میں نہیں آ پا رہا وہ. یہ جو سب کانشیس مائنڈ ہے جو بہت بڑا ہے, اس میں وہ سارا کچھ ہے جہاں سے تخلیق کی صلاحیت نے نکلنا ہے. تو یہ تو جان لیں. اس کو ایسے سمجھ لیں کہ 100 روپیہ آپ کے پاس بینک میں ہے, 10 روپے تو اے ٹی ایم سے جب چاہیں نکل سکتے ہیں, 90 روپے فکس ڈپازٹ ہیں کہیں پتہ نہیں کہاں, وہ پتہ نہیں کب نکلیں گے, کہاں سے نکلیں گے, وہ ہیں آپ ہی کے. ارے بھائی وہ دو نا مجھے. ہاں بھائی وہ آپ ہی کے ہیں, پر رسائی وہاں تک نہیں ہے. ارے واہ. یہ جو فرق ہے یہ سمجھنا ضروری ہے, تاکہ وہ جو 90% ہے وہاں پہ کچھ پکڑ ہو, وہاں سے ہمیں کوئی چیز ملے. اب آ جائیں کہ کریٹیویٹی جو ہے وہ ہے کیا چیز. یہ بھی تو آئیں. میں نے کہا کہ کوئی سی 2 یا 2 سے زیادہ چیزوں کو ملا لیتے ہیں. عائشہ جو ہیں بقول ان کے بہانے اچھے بناتی ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں, کیونکہ جب بھی ان کو میں ہوم ورک کرنے کے لیے کہتا ہوں اس پروگرام کے لیے, یہ بہت اچھے بہانے بناتی ہیں. ہیومر اچھا کرتی ہیں, مزاح اچھا کرتی ہیں, کھانا بھی اچھا بناتی ہیں. کھانا جب کوئی اچھا بناتا ہے یا صرف بناتا ہی ہے تو گاجر اور مولی اور گوشت اور سالن کو ملا کر کچھ بناتا ہے. تو ایک سے زیادہ چیز کی کمبینیشن نے کچھ کریٹ کیا, یہ کچھ کریٹ ہو گیا. بہانے جب اچھے بناتی ہیں تو ایک خیال ہے, کوئی تصور ہے, اور کچھ لفظ ہیں ان کو جوڑا اور کچھ بنا دیا اور کسی کو پیش کر دیا کہ اس وجہ سے میں نہیں آ پاؤں گی. دیٹس کریٹو. یہ کریٹیویٹی ہے. ضروری نہیں کہ کریٹیویٹی کوئی مادی چیز ہی ہو, کہ انٹرنیٹ ہے یا جہاز ہے, وہ بھی ہے, خیالات بھی ہیں. اب ایک دلچسپ بات, لیکن پہلے میں نے امتحان لینا ہے عائشہ کا. کوئی شاعر جس کا کوئی شعر آپ کو یاد ہو, میں انتخاب کرتا ہوں, کوئی شاعر کا نام سجیسٹ کریں. غالب کا کوئی شعر. اب خدا کے لیے دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے نہ پڑی. بسم اللہ. آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں, آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں, غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے. ظلمت کدے میں میرے شب غم کا جوش. کیا بات. یہ جو ہلکی ہلکی دھیمی دھیمی تالیاں بجی ہیں نا, مجھے سے خیال آیا کہ جس نے بجائی ہیں اس کو شعر کا مطلب نہیں پتا. پوچھے. وہ صرف اس بات سے متاثر ہے کہ کسی کو غالب کا شعر یاد ہے. اچھا ان سے پوچھ لیتے ہیں. نہیں بری بات. اچھا بری بات ہے. اچھا آپ ہی سے کیوں نہ پوچھیں. دیکھیں اب یہ تو سلیبس سے باہر کا سوال ہے. ایک چیز بتا سکتی ہوں, شعر سنا دیا آپ کو میں نے, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ اس کا تخلیق سے تعلق ہے. یہ جو شعر ہے غالب کا, یہ غالب کے مقبول ترین اور معروف ترین اور حیران کن ترین شعروں میں سے ایک شعر ہے. اور بھی ہیں بہت سارے. اس کا مطلب تو بتا دوں آپ کو, پر اس میں ایک لفظ ہے جس پہ مجھے کچھ گفتگو کرنی ہے. تو جو ساتھی جس کو شعر کا مطلب نہیں معلوم, آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں, غالب اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ کہیں آسمان کے پردے کے پیچھے سے
یہ بات اتری ہے مجھ تک, اور وہ کیا بات ہے کہ غالب سریر خامہ کہتے ہیں, سرسر کہتے ہیں اس آواز کو جو کاغذ کے اوپر جب قلم چلتا تھا اس زمانے میں وہ آواز آتی تھی, سرک 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 سرک, تو کاغذ کے اوپر جو آواز سرسر آتی ہے غالب کے قلم چلنے کی, وہ آواز کیسی ہے؟ وہ آواز نوائے سروش ہے. سروش ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہتے ہیں سروش. ان کی جو آواز تھی ویسی آواز آتی ہے جب غالب شاعری کرتے ہیں. یہ ہے وہ شعر, ارے واہ, اپنے اوپر ہی غالب نے گایا. رکیے, اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھے ہم لے رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, کیونکہ اس کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں عدیل ہاشمی کے ساتھ. تخلیقی سفر جاری ہے. ویلکم بیک ناظرین اور ہمارے حاضرین جو ہمارے اس پروگرام میں ایک ذرا سوچنے دو میں موجود ہیں. عدیل ہاشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں. حضور اب کہاں سے شروع کریں گے؟ میرا خیال ہے کہ غالب کے مصرے میں جو لفظ خیال آیا ہے اس خیال سے کچھ خیال باندھے جائیں. آہا, خیال جو لفظ ہے آپ نے آج, پچھلے ہفتے, پچھلے مہینے, پورے سال میں ہزاروں مرتبہ استعمال کیا ہوگا کہ میرے خیال میں آج بریانی کھائی جائے, میرے خیال میں آج اماں کی طرف چلتے ہیں, میرے خیال میں آج کام سے چھٹی کر کے چائے پی کے بستر میں ہی رہیں. یہ ہزاروں مرتبہ آپ نے لفظ استعمال کیا, لیکن یہ تو آپ ہیں. غالب تو ایسے لاپرواہی سے لفظ استعمال نہیں کریں گے, وہ غالب ہیں. تو غالب یہ کہتے ہیں, ایک تو خیال کا لفظ ہم نے اس شعر میں دیکھا, آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں, ذہن میں نہیں, توجہ میں نہیں, خیال میں. پھر وہ کہتے ہیں ہے آدمی بجائے خود ایک محشر خیال. تو یہ اتنا اہم لفظ کیوں ہے؟ خیال جو لفظ ہے جو ہم آپ ایسے گرائے دیتے ہیں, اس کے جو اصل معنی ہے اردو زبان میں وہ عکس کے ہیں, کسی چیز کا عکس. ارے واہ, کہ کوئی میرے ذہن میں کوئی بات آئی, اس نے میرے ذہن کو چھوا اور وہ نکل گئی کسی اور طرح سے, تو مجھے خیال آیا اس کا. تو یہ جو خیال ہے یہ وہ چیز نہیں ہے, اس جیسی ہے ضرور, اس کا ایک عکس ہے. ایک جھیل ہے خوبصورت سی, تصور کیجئے, اور 14ویں کی رات ہے, آپ بیٹھے ہیں اور چاند کا عکس جھیل پر پڑے اور آپ اس کو دیکھیں تو وہ چاند کی مانند ہے, چاند نہیں ہے وہ. یہ تخلیقیت کی ایک فارم ہے کہ اس جیسی ہے پر وہ نہیں ہے. اتنا بڑا لفظ ہے خیال. مجھے اس کا خیال اس لیے آیا کہ انسانی ذہن میں بہت سی جو خوبیاں ہیں وہ ایک یہ ہیں کہ وہ جو لاشعور ہے اس میں سے کچھ چیزیں وہ نکالتا ہے, ان کو کچھ ملاتا ہے اور چھو کر کچھ اور بنا دیتا ہے. تو اگلا سوال یہ ہے اس لاشعور میں کیا ہے, کیونکہ جو کچھ وہاں ہے اسی سے کچھ بنے گا, اسی سے. آپ نے زندگی میں جتنے کھیل کھیلے ہیں, جتنی کتابیں پڑھی ہیں, جتنی دوستیاں کی ہیں, جتنا غصہ کیا ہے, جو گالیاں سنی ہیں اماں ابا سے پڑھائی نہ کرنے پہ, جتنی شاباشی آپ کو ملی ہے, جو گیت آپ نے سنے ہیں, جب اکیلے سیر کی ہے, جب روئے ہیں رات کو, جب ہنسے ہیں اکیلے دوستوں کے ساتھ, جب خواب دیکھے ہیں آگے بڑھنے کے, جب ناکامی میں اداسی چھائی ہے, یہ سارا کچھ جو ہے یہ آپ کے لاشعور میں شامل ہے. اس میں سے کچھ نکلے گا اور کچھ کریٹ کر دے گا یا نہیں کرے گا. اس لیے میں یا عائشہ اگر آج یہ طے کریں کہ ہم نے ہسپانوی زبان میں شاعری کرنی ہے, تو چونکہ کبھی ہم نے وہ زبان پڑھی ہی نہیں, ہم اس میں شاعری نہیں کر سکتے. ہم اردو میں شاید کر لیں, انگریزی میں شاید کر لیں, شاید پنجابی میں کر لیں, لیکن جو سب کانشس میں نہیں ہے اس میں سے نہیں کچھ نکلے گا. یہ ہو گیا طے. تو اب اگلا سوال کہ ارے بھائی, جو ہمارے گاڑی والے کہتے ہیں مستری ساڈے واسطے کی حکم ہے, پھر اگے بھی تو دسو نا. What do we do then? What do we do to become creative? تخلیقی صلاحیت کو ایکوائر کیسے کیا جائے؟
آپ مجھے بولنے کا موقع دیں گے تو میں کچھ بات کروں گا. حضور آپ ہی فرما رہے ہیں اب تک. ارے آپ کی سلطنت ہے, ہم کہاں فرما رہے ہیں. ہم تو جسارت کر رہے ہیں آپ سے پوچھنے کی کہ سب کے دل میں یہی سوال ہے کہ پھر ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں سے شروع کیا. کیونکہ آپ نے کرسی چھوڑ دی. کرسی نہیں چھوڑنی. دو چیزیں ایسی ہیں جو تخلیقی صلاحیت کے لیے اہم ہیں. ایک ہم آپ سب کر سکتے ہیں, ایک ہم آپ نہیں کر سکتے. آپ تصور کیجئے لمحے کے لیے کہ کرکٹ کے ہم شائقین ہیں, شوقین ہیں یا کھلاڑی ہیں, تو ایک تو ہم کھیل سکتے ہیں کرکٹ, دوسرا ہے موسم. تو موسم کے اوپر تو ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے, ہاں لیکن گیم کے اوپر تو ہے. تو چلیے ان دونوں کو دیکھے لیتے ہیں. سب سے پہلی اور آخری جو کنڈیشن ہے کریٹیوٹی کے لیے وہ کیا ہے؟ وہ ہے پریکٹس, پریکٹس اینڈ پریکٹس. مشق کرنا. اگر آپ نے وہ جو بھی شعبہ ہے, قطع نظر اس بات سے وہ جو بھی شعبہ ہے آپ کا, یہ جتنے انہوں نے لوگوں کے نام گنوائے, مارکونی, ایڈیسن, ایلون مسک, اسٹیو جابز, ارے لمبی فہرست ہے لوگوں کی جنہوں نے کیا کچھ ایجاد کیا. اور ایسے بھی گمنام لوگ ہیں جنہوں نے پتہ نہیں خدا جانے کیا کچھ ایجاد کیا, ان کا نام ہمیں نہیں معلوم. یہ جو لوگ گنوائے انہوں نے, یہ صبح سے لے کے رات تک اور رات سے لے کے صبح تک اپنی ایجاد گاہوں میں یا اپنے گھروں کے بیڈ رومز میں بیٹھ کے وہی کام کیا کرتے تھے صبح سے رات, رات سے صبح تک. ایک میں مثال آپ کو دے دیتا ہوں, اس لیے کہ میرے دل کے بہت قریب ہے اور اس خطے کی بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ آج بھی ہم بچوں سے کہتے ہیں بھائی FA BA کرو یا MA کر لو یا ڈاکٹریٹ کرو, جو بھی کرو, کیونکہ پڑھائی ضروری ہے, جو بھی تم نے کرنا ہے, کمپیوٹرز کرنے ہیں, آرٹس کرنا ہے, سائنس کرنا ہے, بزنس کرنا ہے, لیکن پڑھائی کر لو. 21st سینچری کی بات ہے یہ کہ ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں. علامہ اقبال نے ماسٹرز کیا تھا 1899 میں, جب تصور بھی نہیں تھا فارمل ایجوکیشن کا, اور تب بھی ان کو یہ معلوم تھا کہ نہیں, مجھے چونکہ اسی فیلڈ میں رہنا ہے, سوچنے کی فیلڈ ہے, فکر کی فیلڈ ہے, لفظوں کی فیلڈ ہے, فلسفی کی فیلڈ ہے, لکھنے کی فیلڈ ہے, تو مجھے اور پڑھنا ہے. تو 1900 کا جو دہائی تھی اس میں انہوں نے PhD کی تھی جرمنی جا کے. نہ صرف ان کو اردو, عربی, فارسی کی پوری روایت یاد تھی, ان کو مغربی فلسفہ بھی پورا یاد تھا. اس کے بعد جا کے پھر آپ قلم اٹھائیں گے تو کچھ نکلے گا قلم سے. تو یہ ایک مثال ہوگی. ایک مثال اور, ایک فرمائش آئی تھی فیض صاحب کی, ہمارا تعصب ہے فیض صاحب, تو ایک دو مصرے ہیں بس, ہم دیکھیں گے, لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. ارے آسان سے لفظ ہیں, ایسا کون سا لفظ ہے جو ہم آپ نہیں لکھ سکتے؟ ہاں لیکن یہاں تک پہنچنے کے لیے عربی بھی آنی چاہیے, فارسی آنی چاہیے, اردو آنی چاہیے, انگریزی آنی چاہیے, فرانسیسی آنی چاہیے. 5 زبانیں آتی تھیں ان کو, 5 زبانیں, دسترس تھی 5 زبانوں. اب جا کر جب قلم اٹھائیں گے تو اس میں سے جو کچھ نکلے گا وہ پھول جڑیاں بنائیں گے. واہ واہ واہ. اور اگر کبھی لکھتے ہوئے کوئی دیکھے کسی اچھے شاعر کو, تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ یار وہ بس بیٹھے ہوئے تھے, کاغذ اٹھایا اور فل بدی شعر کہہ دیا. بھئی فل بدی تو آپ کو نظر آیا نا, وہ جو 20 سال کی جو ریاضت تھی ان کی لاشعور میں, وہ نہیں دیکھی آپ نے, وہ دکھی نہیں آپ کو, تو کیا وہ ہے ہی نہیں؟ یہ ہے ایک بنیاد کریٹیوٹی کی, یہ which is مشق, پریکٹس کرنا, بار بار پریکٹس کرنا. ایک اچھی بات, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ صرف یہی اچھی بات تھی. آپ اڑنے کے لیے کہہ رہی ہیں کہ ہاتھ کھڑا کر رہی ہیں, یا دکھا رہی ہیں کہ بایاں ہاتھ کام کرتا ہے؟ بسم اللہ. یہ بتائیے, یہ مشق جو ہے آپ کانشیسلی کر سکتے ہیں؟ مشق جو ہے وہ صرف کانشیسلی ہوتی ہے. ایک اور لفظ ہے مشق کے لیے, ڈسپلن. ایک اور لفظ ہے ڈسپلن کے لیے, کنسسٹنسی. آخر اس خطے میں جو ورلڈ کپ جیتا ہے, ان کے کھلاڑیوں میں ایسی کون سی بات ہے کہ ان کا برا دن بہت زیادہ نہیں آتا, اور برے صغیر کی ٹیموں کے اوپر برا دن میچ میں ذرا زیادہ آتا ہے؟ ایسا کیا ہے بھائی؟ There is something that the Westerners have which makes them more consistent. اور کوئی ایک چیز ایسی ہے جو اس خطے میں ہے کہ ہم ذرا کم کنسسٹنٹ ہیں. It is discipline. It is discipline. یہ بالکل شعوری چیز ہے. ہمارے بزرگ بھی ہیں, اور دوستی کا دعویٰ تو ان سے میں نہیں کر سکتا,
मोहब्बत और न्याज़बंदी का दावा कर सकता हूँ। मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब, अरे वाह, 50 बरस हो गए, इससे भी ज़्यादा किताबें लिखते हुए। एक दफ़ा बहुत साल पहले की बात है, उनसे मैंने कहा शाम को मैं मिलना चाहता हूँ आपसे, वक्त दे दीजिए। कहने लगे नहीं, सुबह 8 बजे आप आ जाइए पार्क। मैंने कहा जी सुबह 8 बजे ये जुल्म मेरे पे ना करें, शाम का वक्त दे दिए। कहने लगे मुझे याद भी नहीं है कि कितने साल हो गए, 7 बजे से लेके तो रात 11:30 बजे तक हर रोज मैं स्टडी में होता हूं अपनी और मैं लिखता हूं। कोई शादी हो, कोई तकरीब हो, बीमारी हो, कुछ हो जाए, वो जो वक्त है 4.5 घंटे रोजाना आई हैव टू राइट। ये डिसिप्लिन जो है, ये नहीं होगा तो क्रिएटिविटी बस फिर कभी आएगी तो कभी जाएगी। एंड देयर इज समथिंग टू बी सेड इन फेवर ऑफ रेपिटिशन। ये जो मश्क होती है बार 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 करनी, सो रियाजत कहते हैं। जितने बड़े फनकार हैं, बड़े बड़े, उनकी रियाजत देखिए आप, कितने बरसों की रियाजत है। जितना बड़ा स्कॉलर होगा किसी भी शोबे का, उसकी रियाजत देखिए। दैट इज द फाउंडेशन ऑफ क्रिएटिविटी। फिर कहीं जाकर होता है कि वो आर्किमिडीज की तरह वो एक यूरिका मोमेंट आता है, अरे, और वो कोई ब्रेक थ्रू है। ब्रेक थ्रू जो है ऊपर वाले ने देना है, ट्रू, लेकिन कंसिस्टेंसी यहां से आनी है। ये है पहली कंडीशन क्रिएटिविटी की। इससे जान नहीं छुड़ानी, इससे नहीं जान छुड़ानी। और हमारी बदकिस्मती ये है कि इस मुल्क में और इस खित्ते में डिसिप्लिन जो है काम के हवाले से उस पर तवज्जो नहीं देते, रिजल्ट पे तवज्जो देते हैं कि बस इम्तिहान पास कर लो। तैयारी कैसे करनी है, कंसिस्टेंसी, उस पे तवज्जो नहीं है, बस इम्तिहान पास कर लो। ये दैट इज अ टेरिबल थिंग टू टीच। ये है बेसिस ऑफ क्रिएटिविटी। एक और फैक्टर है, बहुत दिलचस्प है, ये भी सुन लीजिए, और वो है माहौल। अब ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसकी 2 दिलचस्प मिसालें सुन लीजिए। वो ये है, अब देखिए इंसान के जो आर्ट की तारीख है, वो कोई 30,000 साल से इंसान आर्ट कर रहा है। वो गारों में से भी कुछ पेंटिंग्स निकली हैं और फिर वगैरह वगैरह। लेकिन आप में से जो साथी जिनको आर्ट का शौक है, अगर वो स्टडी करें कि भाई दुनिया की तारीख के 100 बड़े आर्टिस्ट कौन थे, तो इस बात का इह्तमाल है कि उसमें से अक्सरियत उन लोगों की है जो एक ही दौर में, एक ही खित्ते में, एक ही मुल्क में और शायद एक ही शहर में थे। आप कह अरे ये कैसे? और वो था यूरोप का रेनेसांस पीरियड, निशात सानिया का, 1400 से लेके 1600 तक। और वो भी इटली में बहुत ज्यादा थे, और इटली में भी फ्लोरेंस में बहुत ज्यादा थे। अरे भाई, क्या था उस पानी में कि वो जादूगर यहीं पर थे उसी दौर में? वो क्या था? अगर आपने जिंदगी में कभी कोई पेंटिंग देखी है जिसका नाम आपको मालूम है दुनिया भर में, तो उस पेंटिंग का नाम है मोनालिसा। जैसे आप बैठी हुई हैं, बिल्कुल ऐसे बैठती है। इन पे ही बनाई थी उसने, मोनालिसा। दुनिया की तारीख की एक बड़ी पेंटिंग, और भी बहुत ही है। लियोनार्डो डा विंची की थी वो। एक आर्ग्यूबली द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट, जिसका नाम था माइकलएंजेलो। ओह यस। वो और डिविंची एक साथ काम करते थे, थोड़ा सा फर्क था। और डिविंची और माइकलएंजेलो के बारे में मुअर्रिखीन ये लिखते हैं कि शायद किसी शख्स ने जिंदगी में अपने शोबे में इतनी मेहनत ना की हो जितनी इन दोनों ने की। अरे इतने बड़े आर्टिस्ट हैं तो क्या जरूरत थी, क्या जरूरत है जब एक पेंटिंग इतनी महंगी बिकती है। ये तो 2 हैं, बेशुमार आर्टिस्ट की एक फहरिस्त है। जैसे लाहौर शहर की एक मिसाल है मीनार पाकिस्तान, पेरिस में है आईफल टावर, तो फ्लोरेंस में भी एक है, इट्स कॉल्ड द कैथीड्रल ऑफ फ्लोरेंस। वो ब्रुनलेस्की ने बनाया था, वो भी वहीं पर था, और बेशुमार लोग थे। वो कुछ माहौल ऐसा बन गया कि वहां पे वो लोगों ने एक एक्सप्लोजन हुई आर्ट की। मैंने कहा यार ये मगरिब के हिस्से में क्यों ही आई ये चीज? तो जब मैंने तहकीक की तो दिलचस्प बात मालूम हुई, और वो ये हुई कि मुझे शौक है उर्दू जुबान का, वो क्यों ना हो। तो मैंने कहा कि अच्छा देखते हैं, शायद उर्दू जुबान का रेनेसांस यहां भी आया हो। तो मैंने फहरिस्त बनाई 25-30 ऐसे लोगों की
کہ جب بھی اردو زبان کا ذکر آئے گا, چاہے وہ نثر ہو چاہے شاعری ہو, ان 25-30 کا نام تو ضرور آئے گا, اور بھی ہوں گے, ان کا نام ضرور آئے گا. اس میں علامہ صاحب ہوں, فیض صاحب ہوں, منٹو ہوں, عصمت چغتائی ہوں, شفیق الرحمان ہوں, نون میم راشد ہوں, تارڑ صاحب ہوں, جان ایلیا ہوں, بانو آپا ہوں, اشفاق صاحب ہوں, ارے کتنے میں نے نام لیے. یہ تمام کے تمام لوگ ایک وقت میں سوائے ایک کے ایک خطے میں تھے, ایک جگہ پر تھے, زندہ تھے اور لکھ رہے تھے. So this was perhaps our renaissance. ارے that was interesting for me. تو کچھ ماحول بھی ایسا ہوتا ہے جس میں لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہ ہم کنٹرول نہیں کر سکتے, مشق ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. اب ایک اور دلچسپ نکتہ, لیکن وہ ایک بریک کے بعد. ارے آپ ہی نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ بریک ہے. جناب والا ہم لے رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, آپ نے کہیں نہیں جانا. ویلکم بیک ایوری ون. ایک ذرا سوچنے دو میں, ہم ابھی بھی سوچ رہے ہیں. حضور کچھ دکھانے والے ہیں آپ ہمیں شاید. آپ میں سے کچھ ساتھی جو کریٹو کام کرتے ہیں یا اس کے باس نے کہا ہوگا ان سے, یار یہ تو بہت بورنگ آئیڈیا ہے, تھنک آؤٹ سائڈ دا باکس. یہ ایک بڑی دلچسپ اصطلاح چل رہی ہے کچھ سالوں سے اس دنیا میں کہ یہ تو کریٹو نہیں ہے یار, تھنک آؤٹ سائڈ دا باکس. تو پہلا سوال یہ ہے کہ وہ باکس ہے کہاں بھائی, اور وہ کون سا باکس ہے جس کے باہر مجھے سوچنا ہے, وہ تو مجھے بتاؤ. میں عائشہ سے کہوں, عائشہ آپ ایک کام کریں, ذرا باہر کا خیال رہیں. وہ کہیں کس سے باہر کا, اسٹوڈیو سے باہر کا. یہ جو اصطلاح ہے آؤٹ سائڈ دا باکس, یہ 1970 میں ایک بہت دلچسپ تجربہ ہوا نفسیات کا, وہاں سے یہ ڈرا ہوئی. وہ جو باکس ہے وہ کیا ہے؟ وہ باکس یہ ہے کہ جب اماں نے آپ سے کہا تھا کہ بیٹا مغرب کے بعد باہر نہیں جانا, تو آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ رات کو باہر نہیں جاتے. کہ ابا نے کہا تھا کہ دیکھو نمبر کم نہ آئے, جو میرے ابا نے کہا تھا 3ری جماعت میں, ورنہ تمہیں کوئی نوکری نہیں دے گا. تو نمبر کم آئے پھر, اور نوکری نہیں دی کسی نے. ابا ٹھیک کہہ رہے تھے. بے دھیانی میں جب چولہے کے پاس پتیلے کو ہاتھ لگا تو جلا ہاتھ. ارے یہ جو ہم لرن کرتے ہیں یہ ہمارا وہ ڈبہ بنا دیتے ہیں ہماری سوچ کا کہ ہم نے اس کے اندر اندر رہنا ہے. چولہے کے پاس نہیں جانا, امتحان میں فیل نہیں ہونا, رات کو باہر نہیں جانا. ہزاروں ایسی باتیں جو ہم سیکھتے ہیں معاشرے سے, بڑوں سے, تجربے سے, اپنے وسوسوں سے. تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری لمیٹیشنز کا باکس ہے. یہ بالکل لمیٹیشنز ہیں, لیکن یہ بہت ساری کریٹ ہم نے خود کی ہوئی ہیں. تو پھر گورو نے کہا کہ ارے بھائی اس میں سے بہت کچھ تو ٹھیک بھی ہے, لیکن بہت کچھ ایسا ہے جو آپ نے خود طے کر لیا. آپ کو معلوم ہے نا کہ سرکس میں جب ہاتھی چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو مضبوط سی رسی سے باندھ دیتے ہیں کافی دیر تک, اور وہ کوشش کرتا ہے تو اسے رسی نہیں ٹوٹتی. پھر اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ رسی نہیں ٹوٹے گی, یہ مجھ سے مضبوط. پھر اس کو جب دھاگے سے بھی باندھ دیں تو اس کو توڑتا نہیں ہے, کیونکہ اس کو خیال ہوتا ہے کہ یہ ٹوٹنے والی رسی نہیں ہے. ہائے ہائے. ہم اپنے ساتھ یہ کرتے ہیں. کسی وجہ سے کہیں پہ جب کوئی قدغن لگی تھی ہمیں, ہم نے یہ سوچا کہ میں نے کوشش کی تھی, مجھ سے نہیں ہوا, اب مجھ سے یہ کبھی نہیں ہوگا. I am not creative this way. مجھے یقین ہے کہ میں اچھی کرکٹ نہیں کھیل سکتا. بچپن میں کھیلی تھی, جب 2 چھکے پڑے تو دوستوں نے مذاق اڑایا اور میں روس کے گھر آ گیا, اور میں کبھی واپس نہیں گیا اس کے بعد. یہ میں نے اپنے اوپر لمیٹیشن لگا لی, اپنی کرکٹ کی کریٹیوٹی کے اوپر میں نے خود قدغن لگا لی. بہت ساری زنجیریں ہم خود باندھ دیتے ہیں اپنے اوپر کہ میں یہ نہیں کر سکتا, اور بہت سی زنجیریں معاشرہ باندھ دیتا ہے. اماں نے کہا کہ نہیں تم سے نہیں ہوگا. عائشہ, نہیں عائشہ تیرے کو نہیں ہونا, تیری شکل نہیں ہے حلیم پکانا لی, تیرے کو حلیم پکڑی. ہیلو, میں بہت اچھی حلیم پکاتی ہوں. نہیں میں ویسے کہہ رہا ہوں, میرے بزرگوں نے یہ کیا تھا ہمارے ایک اور بزرگ کے ساتھ, اور یہ ریکارڈ پہ ہے بات. ہمارے بہت پیارے ہمارے بزرگ اور دوست چلے گئے ہمیں چھوڑ کے, فاروق کیسر. وہ جب پہلی دفعہ اسی اسٹوڈیو میں آئے تھے تو ان کو وہ گریجویٹ کیے تھے NCA سے, اور ان کو شوق تھا سیٹ ڈیزائننگ کا. تو وہ میری خالہ ان کو یہاں لے آئی. میری اماں پروڈیوسر تھی, تو میری خالہ نے کہا کہ یہ بڑا اچھا بچہ ہے,
اور بڑا لگتا ہے ٹیلنٹڈ ہے, اس نے سیٹ ڈیزائننگ کرنی ہے. تو میری اماں نے ایسی ہی بات کی, انہیں کرنی ہے, ادھر تو شکل ہی نہیں ہے کہ سیٹ ڈیزائننگ والی. پھر انہوں نے کی. وہ شکر ہے کہ فاروق کیسر عرف انکل سرگم نے بات نہیں سنی اور کام کرتے رہے. واہ واہ. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ معاشرہ بہت دفعہ جو ہے وہ ہماری کریٹیوٹی کے اوپر ایک باؤنڈری مارک کر دیتا ہے اور ہم نہیں کرتے. اس باؤنڈری کو بھی پش کریں. آخری ایک بات, اور وہ یہ ہے, یہ جو ذہن ہے 90% یا 95% جو آپ کے احساسات, خیالات, تجربات, مشاہدات, مطالعات, ان سب سے بھرا پڑا ہے. ایک لمحے کے لیے تصور یہ کیجئے کہ آپ نے ایک پینٹنگ بنانی ہے اور میں آپ کو ایک چھوٹا سا کینوس دے دوں اور ایک برش دوں جو ذرا موٹا سا ہو, اور پینٹ دوں جس میں ایک ہی رنگ ہو, اور کہوں کہ پینٹنگ کرو. تو موٹا سا برش ہے اور آپ اس میں کچھ کریں گے, جو بھی کریں گے. اب آپ تصور یہ کیجئے کہ میں آپ کو ایک بڑا سا کینوس دوں اور ایک بہت بڑا پیلٹ دوں رنگوں کا, بے شمار رنگ ہوں, اور بہت سارے برشز دوں, باریک بھی ہو, موٹا بھی ہو, سافٹ بھی ہو, ہارڈ, اور کہوں کہ اب آپ پینٹ کیجئے جو آپ پینٹ کرنا چاہتے ہیں. تو جو پہلی پینٹنگ ہے اس میں اور دوسری میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. یہ کیا فرق ہے؟ یہ فرق یہ ہے کہ آپ کے پاس اب اوزار ایسے آ گئے ہیں کہ آپ زیادہ کریٹیو ہو سکتے ہیں. یہ اوزار کیا ہیں یہ میں آپ کو بتانے لگا, اور یہ بات اپنے بچوں کو, کزنز کو, بھائیوں کو, بہنوں کو, ان کو بھی بتائیں. آپ کی زندگی کے ایکسپیرینسز بڑھائیں, نئے نئے لوگوں سے ملیں, نئی نئی کتابیں پڑھیں, نئے نئے خیالات کو جا کر دیکھیں, نئی ڈاکیومنٹریز دیکھیں, نیا تصور سوچیں, نئی جگہ جا کر دیکھیں. آج سے 1 ہفتہ پہلے میں اس پارک میں گیا جہاں میں 35 سال سے جا رہا ہوں, میرے گھر سے 200 گز دور ہے, اور میں نے یوں دیکھا تو ایک اس قدر خوبصورت اور شاندار درخت تھا جو میں نے پہلے 35 سال دیکھا ہی نہیں, کیونکہ میں فون پہ بزی تھا یا آگے ہی دیکھ رہا تھا, تو میں نے دیکھا ہی نہیں. ارے واٹ ڈڈ آئی مس. یہ تجربات بڑھائیں. یہ جب بڑھائیں گے, اٹ از لائک براڈننگ دا کینوس آف یور لائف. زندگی اور جو کریٹیوٹی ہے, موٹا برش, ایک رنگ, چھوٹا کینوس, بڑا سا کینوس, بے شمار رنگ اور بے شمار برشز. ارے ایکسپیرینسز بڑھائیں, علم بڑھائیں, تجربے بڑھائیں. جن باتوں پہ یقین ہے ان کو ٹیسٹ کریں, کیا ہے ایسا ہے بھی کہ نہیں. جو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں ان کو ٹیسٹ کریں. جو بچپن سے یقین ہے کہ ایسے نہیں ہے اس کو بھی ٹیسٹ کریں. نئے زاویے سے دیکھیں زندگی کو, اور دیکھیں جو بھی شعبہ ہے آپ کا اس میں کیسے کریٹیوٹی ایسے جائے گی ہوا میں. قسم اٹھوا لیں, آخری جملہ ہے لیکن ہے یہ بہت اہم. ہر جملے پہ کہتے ہو کہ آخری جملہ ہے. اللہ شکر ہے غالب کا انتقال ہو گیا, ورنہ وہ اپنے مصرے کے ساتھ یہ سلوک دیکھ کر فوت ہو جاتے. نہیں, ہم نے ان کی زمین میں کہا ہے. ان کی زمین میں. آخری ایک بات وہ یہ ہے کہ ہم ایک اور کام یہ کرتے ہیں, اپنا مقابلہ اس شعبے کے بہترین شخص سے کرتے ہیں. کہ میں نے اگر پینٹنگ کرنی ہے تو مونالیسا سے کم تو پینٹنگ نہ ہو. میں نے کوئی گانا گانا ہے تو استاد نصرت فتح سے کم تو میں نہ گاؤں. ارے اگر میں نے کوئی شعر لکھنا ہے تو علامہ اقبال کے برابر کا تو ہو. آپ کا مقابلہ کس کے ساتھ ہے؟ آپ کا مقابلہ اس شخص کے ساتھ ہے جو آپ کل تھے. That is your competition. اس شخص سے بہتر ہونا ہے آپ نے, بس. تو اگر آج آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہے جو کل اس شخص نے نہیں کیا تھا تو آپ اس سے بہتر ہو گئے, اور آئندہ کل اس سے بہتر کرنا ہے. That is your competition. کافی باتیں تو ہم نے کر لی, میرا خیال ہے اب آڈینس کی طرف جاتے ہیں. جی سر. السلام علیکم جی, میرا نام افتخار حسین سید ہے. آپ نے جو ریاضت کی بات کی, میں اس سلسلے میں کچھ ایک ایڈیشن کرنا چاہوں گا. مائیکل فریڈ فلپس ایک امریکن سوئمر تھے. 2008 میں انہوں نے ایک ہی اولمپکس میں 8 گولڈ میڈل حاصل کیے.
تو صحافی نے پوچھا کہ بھئی آپ تو بڑے خوش قسمت ہیں, آپ کو لوگ ساری زندگی لگا دیتے ہیں ایک گولڈ میڈل کے لیے اور آپ نے ایک ہی سال میں 8 گولڈ میڈل حاصل کر لیے. تو مائیکل فریڈ فلپس نے کہا کہ آپ مجھے ذرا یہ بتائیں کہ میں ایک دن میں 8 گھنٹے سوئمنگ کرتا ہوں, آپ مجھے بتائیں کہ میں ایک مہینے میں کتنی کرتا ہوں. صحافی نے سوچ کے بتایا کہ میں تقریباً 240 گھنٹے بنیں گے. تو مائیکل فریڈ فلپس نے کہا کہ آپ ذرا بتائیں کہ ایک سال میں کتنے بنتے ہیں. تو صحافی نے سوچ کے بتایا کہ تقریباً 11,000 گھنٹے بنتے ہیں. تو مائیکل فریڈ فلپس کہنے لگا کہ آپ بھی 11,000 گھنٹے سوئمنگ کریں تو اگلا گولڈ میڈل آپ کا ہوگا. بات کرنے کا مقصد یہی کہ کسی بھی شعبے میں جب ہم کنٹینیوس کنسسٹنسی کے ساتھ ایفرٹ کرتے ہیں تو اس میں ہم کامیابی حاصل کر لیتے ہیں. بے شک, بے شک. ویل ڈن فار شیئرنگ جناب. جی اس جانب. جی السلام علیکم, میرا نام فیضان ارشاد ہے. فرسٹ آف آل تو آئی تھارلی انجوائڈ, بہت اچھا سیشن رہا. اچھا میرا کویشچن تھا سر دل سے اباؤٹ, اب آج کل ہم کافی سن رہے ہیں مصنوعی ذہانت کے بارے میں. ایک تو انسانی ذہانت ہے, انسانی تخلیق ہے, اب ہم نے وہ کام مشینز کو دے دیا ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ورڈ ہم بہت کامن سن رہے ہوتے ہیں. تو مصنوعی ذہانت جو ہے, ہم ڈر بھی اس چیز سے رہے ہیں کہ شاید جو ہے نا وہ انسانوں کی ذہانت سے آگے نہ نکل جائے, انسانوں سے بھی آگے نکل جائے. بے شک وہ ہماری ہی کریشن ہے بٹ دیر از اے کمپٹیشن ایز ویل. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی ذہانت کی کے استعمال نے ہمیں جو ہے نا وہ اتنا اب ہمارے لیے اتنا سہل کر دیا کہ ہمیں خود سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب ہمارے بچوں کو ہمیں اسکولز میں ہمیں مطلب اگر ایسے خود لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم مصنوعی ذہانت سے لکھوا لیتے ہیں. تو کیا پھر بھی اب ہمیں جو ہے وہ خود اس سائڈ پہ اپنی جو تخلیق ہے یا ذہنی جو سوچ ہے اس کو کس طرح مشینز کا مقابلہ ہم نے کرنا ہے یا ہم نے یہ کام ان کے لیے چھوڑ دینا ہے؟ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر تو کوئی اس کا ایکسپرٹ ہی کامنٹ کرے گا. میری امید یہ ہے کہ جب تک وہ مسئلہ ہوگا جس پہ لوگ حیران ہیں کہ یہ نہ ہو, میں تو فوت ہو چکا ہوں گا. آپ جوان لوگ ہیں, آپ خود ہی سنبھالیے گا اس دنیا میں جو مسائل ہیں, یہ مسئلہ ہمارا تو نہیں ہے. اچھا یہ جو آپ کی بات ہے اس کے اوپر ایجوکیشن میں کافی بحث ہو رہی ہے ویسٹ میں کہ جی اگر مضمون لکھوانا ہے یا کوئی پیپر لکھوانا ہے تو وہ آرام سے اب لکھوا سکتے ہیں. تو وہ یہ سے بحث کر رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنا جو امتحان کا طریقہ ہے اس کو بدل دیں, یعنی کہ اورل امتحان لے لیا کریں پھر. تو تب کیا کرو گے بھائی, تب تک سامنے بیٹھا ہے کوئی اور کہہ رہے کہ یہ بتاؤ تو تب تو بتانا ہی پڑے گا نا. سو آئی تھنک وہ تو ویسے ہی بہت آبسلیٹ طریقہ ہے کہ گھر سے لکھ لاؤ. اب وہ پتہ نہیں اس نے خود لکھا ہے کہ مشین نے کہ ابا نے. دیٹس اے ویری آبسلیٹ وے آف ٹیچنگ اینی وے. اچھا اب یہ بات, یہ باریک سی ایک چیز ہے, وہ یہ ہے کہ چونکہ ایک سہولت موجود ہے تو کیا اس سے مراد یہ ہے کہ میں اپنی تمام صلاحیتیں جو ہیں ان کو استعمال نہ کروں؟ چونکہ میرے گھر میں بستر ہے تو میں اٹھوں مت بستر سے, یا میں نے اٹھنا بھی ہے. چونکہ کھانا موجود ہے میرے فریج میں تو میں روزی نہ کماؤں. مجھے حیرانی ہوتی ہے جب لوگ یہ کہتے ہیں, مثال کے طور پہ مجھے آج بھی بہت سارے فون نمبرز یاد ہیں. آپ میں سے کسی کو شاید یاد نہ ہو یا پرانوں کو یاد ہو. گاڑی کے نمبرز بھی یاد ہیں. مجھے عائشہ کی گاڑی کے نمبر بھی یاد ہے. بتائیے گا مت. نہیں بتا رہا. سو واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ سائنس کا کام یہ ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز ایجاد کرے جس سے سہولت ہو. وہ چیز بذات خود نہ اچھی ہے نہ بری ہے, اس کا استعمال اچھا یا برا ہے. تو بجلی نہ اچھی ہے نہ بری ہے. اگر بتی روشن ہوگی, میں کتاب پڑھوں تو بہت اچھی ہے. اگر میں انگلی دے دوں اس کے اندر اور موت واقع ہو جائے تو وہ بری ہے. نہ وہ اچھی ہے نہ وہ بری ہے. سیم ود انٹرنیٹ, سیم ود آرٹیفیشل انٹیلیجنس, سیم ود کارز. اس کا استعمال اس کو اچھا یا برا بنائے گا. اینڈ کین وی بی کریٹو ایز اے اسپیشیز اینڈ یوز اٹ ایز اے ٹول؟ ارے تو اے آئی جو ہے اس سے بہت سارے مسئلے حل بھی ہو سکتے ہیں انسانیت کے, جو انسانی ذہن نے حل نہیں کیے. تو اس کے لیے اس کو استعمال کر لیں مل کر, نہ کہ اس لیے استعمال کریں کہ یہ ہم پر قابض ہو جائے گی. سو آئی تھنک وہ گھبرانے کی بات نہیں ہے. میں آپ سے اچکنا چاہوں گی اس جواب کو. اچکنا؟ ہاں اچکنا چاہوں گی. آپ ختم کرنے والے تھے نا بات, تو میں یہ اچکنا چاہوں گی کہ اچکتے تو اچکے ہیں, میں اچکی ہوں. حضور جہاں تک سوال ہے کہ اپنی کریٹیوٹی کو استعمال کیا جائے یا نہ کیا جائے, اگر آپ بازو اٹھانا بند کر دیں گے تو وہ اٹھنا بند ہو جائے گا. آپ کا ذہن تسلیم کر لے گا کہ یہ نہیں چلے گا. تو اگر آپ اس تخلیق کا جو مادہ اللہ نے آپ کے اندر ڈالا ہے اسے نہیں استعمال کریں گے تو ایونچولی خیالات دستک دینا بند کر دیں گے.
तो उसको तर्क तो किसी सूरत नहीं करना। AI का इस्तेमाल करना है और किस हद तक करना है, और उसको जांचना कैसे है कि जो बच्चा लेकर आया है वो उसकी अपनी जहन की तख्लीक है या AI का कमाल है, ये अब बहुत बड़ा चैलेंज है टीचर्स के लिए। तो इस पर काम किया जाना चाहिए, इस पर हमें जोर लगाना चाहिए, इकट्ठे होना चाहिए, लेकिन डरना नहीं चाहिए, जहाँ तक मेरा ख्याल है। आपके सामने इसी किस्म के बहुत से मौज़ूआत लेकर मैं और अदील हाशमी हाजिर होते रहेंगे एक ज़रा सोचने दो में। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।